بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی پاکستان اقامت دین کے جذبے سے سرشار، رضائے الہی کے لیے کوشاں، دعوت اللہ کی اس تحریک کا آغاز 8 دہائی قبل ہوا، جب چند نفوس مولانا سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ کی دعوت پر لاہور میں جمع ہوئے اور خالصتاً للہ فریضہ اقامت دین کے لیے جد و جہد کا عہد کیا۔ آج جماعت اسلامی اپنی نمایاں خصوصیات کے ساتھ ملک عزیز پاکستان میں رضائے الہی کے نصب العین سے وابستہ کرنے کی جد و جہد کر رہی ہے۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر سوبار۔ ٹیکسلا شہر کے معروف سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنما محمد بشیر احمد کاشمیری 1951 میں کراچی میں جماعت اسلامی سے وابستہ ہوئے۔ ٹیکسلا کو شاہراہ ترقی پہ ڈالنے والی انجمن شہریان ٹیکسلا کے بانی صدر تھے اور کئی سال تک اس کے صدر رہے۔ آپ کی قیادت میں وفد نے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کر کے سول ہسپتال ٹیکسلا کی منظوری کروائی۔ سن 80 کی دہائی میں ٹیکسلا کے لیے کالج، متعدد بستیوں کو سوئی گیس کی فراہمی اور مستحق مگر قابل طلبہ کے لیے ابتدائی سے اعلیٰ تعلیم کے حصول تک انجمن شہریان کے پلیٹ فارم سے وظائف فراہم کیے۔ شہریوں کو پولیس گردی سے بچانے اور عوامی پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کیا۔ جماعت کی قیادت کے حکم پہ تحریک نظام مصطفیٰ کے دوران گرفتاری پیش کی اور کافی وقت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قید میں گزارا۔ آپ جماعت اسلامی تحصیل ٹیکسلا کے امیر بھی رہے۔ آپ کی اولاد بھی جماعت میں سرگرم عمل ہے۔ ان کے فرزند عتیق الرحمن کاشمیری ٹیکسلا شہر میں اپنے والد کے نقش قدم پہ شہری مسائل اور جماعتی ذمہ داریوں میں پیش رہتے ہیں۔ بشیر احمد کاشمیری 24 مئی 2009 کو اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے۔ یہ راہ طلب کتنا رہے ہمراہ ہر سوار۔ ٹیکسلا کے سادات گھرانے کے چشم چراغ، ایک عالم بعمل اور پیکر صدق و اخلاص، اور اس شہر میں جماعت اسلامی کے بانی مولوی سید سجاد حسین شاہ صاحب، جنہوں نے بانی جماعت مولانا سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ سے براہ راست فیض حاصل کیا اور نصف صدی تک اقامت دین کے لیے جہد مسلسل کرتے رہے۔ ہر طرح کے نشیب و فراز کا استقامت کے ساتھ سامنا کیا۔ 1999 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بیدار مودودی نمایاں ہو گئے ہیں صبح کے آثار عالم میں۔ ٹیکسلا کی معروف کاروباری شخصیت اور کشمیری برادری کے سرخیل اور ایک دبنگ شخصیت کے مالک شیخ کرم الہی صاحب جماعت اسلامی اور بانی جماعت مولانا مودودی رحمہ اللہ سے والہانہ محبت رکھتے اور ان سے براہ راست فیض حاصل کیا۔ ملک میں ہونے والے پہلے بلدیاتی انتخابات میں ڈھیری شاہاں یونین کونسل ٹیکسلا سے چیئرمین منتخب ہوئے۔ جماعت اسلامی کے شیخ کرم الہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے یونین کونسل ڈھیری شاہاں کو بلدیہ ٹیکسلا کا نام دلوایا، جو بعد میں میونسپل کمیٹی ٹیکسلا بنا۔ آپ کے فرزند شیخ خدا بخش تعمر جماعت کے رکن رہے، جو ہمیشہ اس جماعتی سرگرمیوں میں پیش رہتے اور سرپرستی فرماتے۔ شیخ کرم الہی کے ہونہار پوتے شیخ ضیاء الدین جماعت اسلامی کی طرف سے ٹیکسلا شہر کے ناظم کے انتخاب میں حصہ لیا، جو کہ اس شہر کے معروف تاجر تھے اور ایک طویل مدت تک انجمن تاجران ٹیکسلا کے صدر رہے۔ شیخ ضیاء الدین مصالحتی کمیٹی ٹیکسلا کے چیئرمین بھی رہے اور عامۃ الناس کے لیے مثبت مصالحتی کردار ادا کیا۔ آپ ہمیشہ ٹیکسلا کے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہے۔ ڈبیاں سے تعلق رکھنے والے انتہائی متقی اور مخلص انسان، سراپا محبت اخلاص کے پیکر مولوی محمد یعقوب صاحب خالصتاً ایک ولی اللہ تھے۔ انتہائی عسرت میں بھی جماعت اسلامی کے ساتھ پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کی زندگی قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا نمونہ تھی۔ کسی حال میں بھی نظریات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ کے فرزند محمد یوسف صاحب لڑکپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ جماعتی سرگرمیوں میں شامل رہے اور بعد ازاں پیرانہ سالی اور طبیعت کی خرابی کے باوجود اقامت دین کی سرگرمیوں اور اطاعت نظم میں پیش رہے۔ ایچ ایم سی ٹیکسلا سے تعلق رکھنے والے عبدالعلی خان صاحب ایک صاحب علم، نڈر اور بے باک لیبر لیڈر تھے۔ قرآن علوم پر گہری نظر رکھتے اور درس قرآن پر مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے مشکل حالات میں بھی پامردی اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ٹیکسلا کے سادات گھرانے کے چشم و چراغ،
بابا سید صغیر حسین انجمن تاجران ٹیکسلا کے صدر رہے، انجمن شہریان کی بنیاد رکھی، پریس کلب و ٹیکسلا کے صدر بھی رہے۔ آپ ایک فعال رہنما اور نڈر اور جری انسان تھے، جس بات کو حق اور سچ سمجھا پوری زندگی ہر حال میں اس کا ساتھ نبھایا۔ آپ جماعت اسلامی ٹیکسلا کے امیر رہے اور جماعت کی دعوت کو پھیلانے میں کلیدی کردار سب ادا کے کیا۔ رہے گا ظہیر الدین بٹ صاحب ٹیکسلا کے پرانے مین بازار کے معروف تاجر اور دبنگ شخصیت کے مالک تھے۔ تمام عمر جماعت کے ساتھ وابستہ رہے، بالخصوص سیاسی محاذ پر ہمیشہ فعال کردار ادا کیا۔ آپ کے فرزندان آپ کی وفات کے بعد بھی پوری یکسوئی کے ساتھ آپ کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور غلبہ دین کی جد و جہد میں سرگرم عمل ہیں۔ محمد فاروق ایوان ایڈوکیٹ ٹیکسلا بار کونسل کے رکن اور ہائی کورٹ کے وکیل تھے، ہمدرد شخصیت کے مالک اور پاکستان ایئر فورس سے ریٹائرڈ تھے۔ آپ ایک بہترین منتظم تھے، جماعت اسلامی ٹیکسلا کے امیر رہے اور مظلوم خاندانوں کی مفت قانونی معاونت کے لیے معروف۔ یار مودودی شجاع ڈھبیاں سے تعلق رکھنے والے ٹھیکیدار بابو محمد شفیع ایک باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ شہری مسائل کے حل کے لیے انجمن شہریان میں فعال کردار ادا کیا۔ آپ نے ایک بااصول زندگی گزاری۔ پیرانہ سالی میں آپ کے نوجوان فرزند محمد توفیق ہندوستانی فوج سے لڑتے ہوئے کشمیر کے محاذ پر جام شہادت نوش فرما گئے۔ نوجوان فرزند کی شہادت پر صبر و استقامت کا کوہ گراں ثابت ہوئے اور تا عمر اس پر نازا میں رہے کہ دنیا ٹیکسلا شہر سے تعلق رکھنے والے ظفر ریاض الحسن ایوان پیشے کے لحاظ سے ایک استاد تھے۔ زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوئے اور بعد ازاں جماعت اسلامی کا حصہ بن گئے۔ شہری مسائل کے حل کے لیے پیش رہتے، صحافت کے شعبے سے وابستہ رہے اور طویل عرصہ خبر نگاری کا فریضہ انجام دیا۔ خدا کی موڑا ملیار سے تعلق رکھنے والے طارق محمود صاحب انتہائی حلیم الطبع اور منکسر المزاج شخصیت تھے، وسیع المطالعہ انسان تھے اور وسعت مطالعہ نے آپ کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا کیا۔ شاعری سے شغف رکھتے اور کلام اقبال شوق سے پڑھتے، تا دم آخر پوری یکسوئی کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک رہے۔ آپ کے خاندان کے خوبرو نوجوان ناصر جمال المعروف کمانڈر مستہ خان ایک دلیر اور جرت مند مجاہد تھے۔ میدان کارزار میں حیران کن جنگی کارنامے سر انجام دیے، بالآخر ہندوستانی فوج سے لڑتے ہوئے کشمیر کے محاذ پر جام شہادت۔ وہیں پر بن محلہ مشرقی آباد سے تعلق رکھنے والے عبدالحفیظ صاحب جماعت کے رکن تھے، ساری زندگی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے اور ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی۔ آپ کے بھتیجے محمد رضوان جماعت کے کارکن تھے جو ہندوستانی فوج سے لڑتے ہوئے کشمیر کے محاذ پر شہید ہوئے۔ شاہد ودود صاحب جن کا آبائی تعلق فیصل آباد سے تھا اور گجرات سے ڈپلومہ کی تعلیم حاصل کر کے HMC میں ملازمت اختیار کی، زمانہ طالب علمی سے ہی مولانا مودودی کی انقلابی فکر سے متاثر تھے اور عملاً ٹیکسلا آ کر رکن جماعت بنے۔ دل کے انتہائی صاف اور کھرے آدمی تھے، حق اور سچ بات چاہے کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو موقع پر اس کا اظہار کرتے، کوئی بات دل میں چھپا نہ رکھتے، تعریف اور تنقید برملا کرتے۔ ان کی تلخی کے پیچھے ہمیشہ ان کا خلوص اور شفقت بھری ہوتی۔ مہمان نوازی کے لیے ہر وقت تیار رہتے، شہر بھر میں خدمت خلق کے کاموں میں ہمیشہ پیش رہے۔ آپ اقامت دین کے نصب العین پر پوری طرح یکسو تھے، مہمات اور پروگرامات کے موقع پر اور عموماً بھی تحریک کے لیے مالی معاونت جمع کرنے میں اہم کردار ادا کرتے۔ جہاں بھی ہوتے تحریک کے کام کے لیے فکر مند اور میدان عمل میں موجود رہتے، سب سے پہلے اپنا آپ، اپنے وسائل اور اپنا گھر پیش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کا مکمل گھرانہ تحریک سے وابستہ اور سرگرم عمل ہے۔ HMC سے تعلق رکھنے والے حیات محمد صاحب ایک مرد درویش اور سماجی خدمتگار تھے۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ سے HMC کے مزدوروں کے سینکڑوں بچوں کی مفت اعلیٰ تعلیم دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وظائف کے اجراء کے لیے لاہور آنا جانا اپنے خرچ پر کرتے اور کبھی کسی سے ستائش اور صلے کی تمنا نہ رکھتے۔ گراؤنڈز میں جا کر والدین سے مل کر ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرتے، جس کے نتیجے میں HMC کے مزدوروں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اندرون ملک اور بیرون ملک اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور آج بھی سینکڑوں بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھی تھی، ان کی یہ خدمات تا دیر یاد رکھی جائیں گی۔ موڑا شاہ ولی شاہ سے تعلق رکھنے والے سید اسرار حسین شہید جماعت اسلامی کے ایک فعال کارکن تھے۔
جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار عقابی شخصیت کے مالک تھے۔ اقبال کے مصرے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا کی عملی مثال تھے۔ مختلف جہادی معرکوں میں شریک رہے، بالآخر کشمیر میں جام شہادت نوشی۔ ہمراہ رسوائی سلی محمد تاج قمر صاحب کا خاندان 1948 سے جماعت سے متعارف ہوا۔ اپنی شعوری زندگی سے جماعت سے وابستہ ہوئے، ٹیچنگ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور HIT میں ملازمت اختیار کی۔ یہیں رکن جماعت بنے اور بے شمار لوگوں کو تحریک سے وابستہ کیا جو آج بھی ارکان جماعت ہیں۔ پسماندگان میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں، بلکہ پورا خاندان جماعت اسلامی سے کسی نہ کسی سطح پر وابستہ ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بھرپور تحرک والی زندگی۔ گئے ہیں صبح کے آثار، زدران قبیلے سے تعلق رکھنے والا خوبرو نوجوان انعام اللہ، جو کہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار تھا، ہمیشہ تبلیغ دین کے لیے فکر مند اور مصروف عمل رہا اور کم عمری میں ہی کشمیر میں ہندوستانی فوج سے لڑتے ہوئے شہادت کا اعزاز حاصل کیا۔ ٹیکسلا سے تعلق رکھنے والے پروفیسر عبد الرحیم صاحب الجزائر میں تدریس کے شعبہ سے وابستہ تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا مولانا مودودی کی فکر اور دعوت سے تعارف ان کے الجزائر قیام کے دوران ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا جب الجزائر جانا ہوا تو وہاں لوگ کثرت سے میرے پاکستان سے تعلق کے باعث مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا کرتے۔ میں خود بھی متجسس ہوا اور مولانا کی کتب اور لٹریچر کو پڑھنا شروع کیا اور اس سے انتہائی متاثر ہوا۔ اس کے بعد جماعت سے وابستہ ہوئے اور لٹریچر خود بھی پڑھا اور الجزائر میں وہاں اکثریت کو لٹریچر پہنچایا۔ کچھ عرصہ بعد مستقل پاکستان واپس آئے۔ انتہائی غریب پرور اور ملنسار آدمی تھے۔ ٹیکسلا میں ان کے تحرک سے جماعت کے کام کو زبردست اٹھان ملی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ 41 سال کی عمر میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ HMC میں ملازمت کرنے والے چودھری عبد المجید صاحب مطالعہ اور خوش اخلاق انسان تھے۔ ایک دلاویز مسکراہٹ ہمیشہ ان کی پہچان ہوتی۔ تحریکی لٹریچر کی ترویج اور تشریح ان کی ہمیشہ ترجیح ہوتی۔ ان کے فرزند طارق مجید بھٹی صاحب ڈسٹرکٹ اٹارنی اور واہ میں پروسیکیوٹنگ آفیسر پولیس رہے۔ رشوت اور بدعنوانی سے کوسوں دور رہتے، اسی سبب وہ DSP بنے۔ جماعت سے محبت ان کو وراثت میں ملی۔ ایئر فورس سے ریٹائرڈ حاجی وارث خان صاحب احاطہ ٹیکسلا کے تاجر اور رہائشی تھے۔ وقت اور اجتماعات کے ہمیشہ پابند رہتے، دعوتی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور ایک ایک فرد کے لیے دعوت اور تحریک کے حوالے سے فکر مند رہتے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بھرپور تحرک والی زندگی گزاری اور غلبہ دین کی جد و جہد میں اپنا کردار ادا کیا۔ کم تھے نہ غیروں کی جفا، بنو سے تعلق رکھنے والے ظہور احمد خان زمانہ طالب علمی سے اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے۔ وہ بنو ڈویژن اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم رہے۔ اسلامی تحریک کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور بدن پر زخم سہے۔ 2016 میں ٹیکسلا ماڈل ٹاؤن میں رہائش پذیر ہوئے اور یہاں آتے ہی جماعت کے کاموں میں مشغول ہوئے۔ ان کے آنے سے جماعت کے کام کو زبردست اٹھان اور تحرک ملا۔ گزشتہ برس سیلاب کی آفت کے دوران سیلاب زدگان کی امداد کے لیے قائم کیمپ میں امدادی سرگرمیوں کے دوران حرکت قلب بند ہونے کے باعث جوانی میں ہی اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر کو خاطر میں نہیں لا، ادبی ذوق کے حامل محمد نواز چیمہ صاحب انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا میں اکاؤنٹس کے شعبہ سے وابستہ تھے۔ آپ سادہ مزاج، اعلیٰ اخلاق اور ملنسار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے یکسوئی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعوت دین کا کام انجام دیا۔ ان کی تربیت اور قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج ان کی اولاد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اپنے والد کے مشن سے وابستہ ہے۔ محلہ مجاور میں رہائش پذیر محترمہ عظمیٰ ناز صاحبہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ٹیکسلا کی ناظمہ تھیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، بہترین مدرسہ اور اعلیٰ اخلاق کے حامل تھیں۔ اقامت دین کے کام کے لیے ہر دم بیتاب اور مصروف عمل رہتی۔ اپنی گھریلو، تعلیمی اور جماعتی مصروفیات کو انتہائی احسن طریقے سے ساتھ انجام دیا۔ ٹیکسلا شہر میں خواتین میں دین حق کی دعوت پھیلانے میں بے مثال کردار ادا کیا۔ سن 2022 میں نوجوانی میں ہی اچانک اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دار مودودی ملا تھا آپ کو وہ دل پنڈ بوٹی سے تعلق رکھنے والے حاجی سلیمان، جو کہ ANP چھوڑ کر جماعت اسلامی میں شامل ہوئے تھے، اپنے علاقے کے علاوہ دور دور تک روابط رکھتے اور ہر خوشی غربی میں شرکت کرتے۔ حاجی سلیمان صاحب اور ملک شیر افضل صاحب
جو کہ پنڈ بوٹی سے ہی تعلق رکھتے تھے، ہم وقت دعوت اور خدمت کے کاموں میں مصروف رہتے۔ آپ دونوں کی جوڑی دعوت اور خدمت خلق کے لیے معروف تھی۔ جماعتی کام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ رکھتے اور ہر سرگرمی میں صف اول میں شامل جہاں بھی دین حق پروار کرے۔ رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے محمد دین صاحب جب HMC ٹیکسلا آ کر آباد ہوئے تو جماعت اسلامی سے منسلک ہو گئے۔ تحریک محنت پاکستان اور مرکز تحریک محنت واقعین کی بنیاد رکھنے والے افراد میں شامل تھے۔ اپنی ملازمت کے باوجود جماعت کے ساتھ بے دھڑک اور بلا خوف و خطر منسلک رہے۔ کئی مواقع پر جرت کے ساتھ مزدوروں کے حق کے لیے جد و جہد کی۔ انتہائی شفیق، ملنسار اور راہ خدا میں کثرت سے خرچ کرنے والے انسان تھے۔ محترم جناب عبدالقدیر قریشی صاحب 1937 میں ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کے میدان میں BA کیا۔ تاریخ کے ہمیشہ سے طالب علم رہے اور اس کے علاوہ قرآن فہمی اور دینی علوم پر عبور رکھتے تھے۔ انگریزی، اردو، فارسی، پشتو، پنجابی اور ہندکو زبانوں پر دسترس رکھتے۔ 3 اداروں CIA راولپنڈی، شوگر مل چارسدہ اور HMC ٹیکسلا میں ملازمت کے دوران خوش اسلوبی سے فرائض انجام دیے۔ 1962 میں جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک ہوئے۔ ضلع پشاور سے جماعت کی رکنیت اختیار کی۔ جماعت اسلامی میں سیکٹری اطلاعات و نشریات ضلع پشاور، سیکٹری تحصیل ٹیکسلا، امیر جماعت اسلامی یونین کونسل عثمان کھٹڑ، امیر جماعت اسلامی یونین کونسل خرم پراچا ٹیکسلا، امیر جماعت اسلامی وادی نیلا حویلیاں کی حیثیت سے ذمہ داریاں انجام دیں۔ ضلعی شورا جماعت اسلامی راولپنڈی اور ضلعی شورا ایبٹ آباد کے منتخب رکن رہے۔ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے سیاسی میدان میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ یونین کونسل عثمان کھٹڑ سے 2 بار چیئرمین کا انتخاب لڑا اور یونین کونسل خرم پراچا اور عثمان کھٹڑ سے کونسلر کی حیثیت سے منتخب ہوتے رہے۔ یونین کونسل عثمان کھٹڑ میں اپوزیشن لیڈر بھی رہے۔ عبدالقدیر قریشی صاحب نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے سیاسی میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ یونین کونسل عثمان کھٹڑ اور خرم پراچا سے متعدد بار کونسلر منتخب ہوئے اور 2 بار یونین کونسل عثمان کھٹڑ سے چیئرمین کا انتخاب لڑا اور یونین کونسل عثمان کھٹڑ میں ہی اپوزیشن لیڈر بھی رہے۔ جماعت کے کردار اور شہرت کو عبدالقدیر قریشی صاحب نے عوامی خدمت اور اپنے جذباتی انداز سے گرد و نواح کے عوام میں بہت زیادہ مقبول عام کیا۔ آپ کے دونوں بیٹے، تینوں پوتے جماعت اسلامی کے رکن ہیں۔ بیٹیاں اور نواسے بھی جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں۔ قریشی صاحب سمیت 3 نسلیں تحریک اسلامی کا حصہ رہی ہیں۔ عبدالقدیر قریشی صاحب نے تا دم مرگ فریضہ اقامت دین اور جماعت کے مشن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا۔ بالآخر 10 جولائی 2023 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کی گئی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عبدالرحمن صاحب کراچی سے رکن جماعت بنے اور HMC میں یومیہ اجرت پر ملازمت اختیار کی۔ انتہائی کم آمدن اور ناگفتبے معاشی حالات میں بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر جماعت کی اعانت کرتے رہے۔ انتہائی امانت دار اور مخلص انسان تھے۔ نمایاں ہو گئے ہیں صبح کے آثار عالم۔ اس کے علاوہ محلہ مشرقی آباد سے لالا منظور صاحب، گڑھی افغانہ سے ماسٹر معظم خان صاحب، HMC سے یامین نیازی صاحب، راجہ حق نواز صاحب اور لیاقت حیات خان صاحب اور اس کے علاوہ بے شمار دیگر مرحومین ہیں جن کا یہاں وقتی قلت کے باعث احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کے اپنے دین کے لیے کیے گئے کام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر تفہیم دی کی مجلسوں کے شمع محفل بھی، ادھر تفہیم دی کی مجلسوں کے